بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ میرے ناظرین، محرم کا مہینہ ہے، یہ ہمیں مسلمانوں کو بہت کچھ بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ نہیں سیکھتے۔ کربلا کے اندر دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہوتی ہے، کربلا کے اندر دنیا کی سب سے بڑی بے انصافی ہوتی ہے۔ میرے میں وہ ہمت اور طاقت نہیں کہ جو میں کربلا کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور معصوم ہونٹوں سے نکلتے ہوئے لفظ پانی کے کہ میں وہ بیان کر سکوں۔ کتنا بڑا ظلم ہوا کربلا میں، 4 سال کی بچیوں کو تھپڑ مارے گئے، کانوں سے بالیاں کھینچی گئی، کتنی بڑی دہشت گردی ہوئی۔ کیا انسانیت کبھی زندہ نہیں ہوئی؟ لیکن یہ بات وہیں ختم نہیں ہوئی، یہ بات کام ابھی تک جاری ہے۔ ہمارے ملک کے اندر موجودہ حکمرانوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت بھر دی گئی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اداروں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا ایسا؟ کربلا میں حق کی بات کہی تو شہید کر دیا گیا، یہاں پر حق کی بات کرو گے تو تجھے جیل میں بند کر کے تمہارے پہ تشدد کیا جائے گا، تمہاری ماں بہن کو، تمہاری بیٹی کو اٹھا لیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ، یہ کربلا سے کیا کام ہے؟ یہ ماؤں بہنوں کو سڑکوں کے اوپر کھینچا جاتا ہے، گھسا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حکمرانوں کی بات نہیں مانتا، اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری بہن کو، تیری بیٹی کو اٹھا لیا جائے گا۔ وہاں پر کربلا کے اندر معصوم بچے پانی کرتے رہ گئے، ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ اب وہ موجودہ دور کے اندر معصوم بچے ماؤں سے دودھ کہتے کہتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن مائیں اتنی بے بس ہوتی ہیں کہ مائیں دودھ نہیں لے کے دے سکتی بچوں کو۔ بوڑھے ماں باپ دوائی دارو کے لیے ترستے رہتے ہیں، چارپائیوں پہ دم توڑ دیتے ہیں، غریب آدمی نہیں لے کے دے سکتا۔ اگر حق کی بات کرنا گناہ ہے، ظلم ہے، تو میں کر رہا ہوں، مجھے بھی پکڑ کے سزا دو، تشدد کرو مجھ پر بھی، کیونکہ میں قیامت والے دن تمہارے گرے پان سے پکڑ میں تجھے کھینچ سکوں۔ تم اتنے ظالم لوگ ہو، تم لوگوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت بھر دی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اداروں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں کیا ایسے؟ وائے؟ کون کرنے والا ہے یہ؟ حق کی بات کرنا گناہ ہے؟ کربلا میں بھی حق کی بات کرنے کے لیے گئے تھے، شہید کر دیا گیا، لیکن نانے کا دین بچا کر رہتی دنیا تک اسلام کا نام پرچم بلند کر دیا گیا۔ کوئی تشدد سے نہیں ڈرا، کوئی تشدد سے نہیں گھبرایا، لیکن حضرت امام حسین کو وہاں پر دھوکے سے بلایا گیا، بے ایمانی سے بلایا گیا۔ اسی طرح 9 مئی کا واقعہ آپ نے بے ایمانی اور دھوکے سے کروایا، صرف ایک عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپ نے ہمارے ملک کی ماں بہنیں ایک کر کے رکھ دی ہے، لیکن صرف آپ اپنے جو مقاصد میں تم وہ حاصل کرنا چاہتے ہو بس۔ پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے سارے ادارے چلتے ہیں، وہ ادارے پاکستان کی عوام کو بدماشی دکھاتے ہیں آگے سے۔ تم لوگوں نے اس دفعہ جو ملک کا حال کیا ہے،
تم نے کسی ملک کا عدالت کو کچھ نہیں سمجھا، تم نے ہمارے عین کو کچھ نہیں سمجھا۔ پھر ہمارے پاکستان کی عوام، لوگوں، پاکستانیوں، کان کھول کر سن لو، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں نہیں ڈرتا ہوں، میرے آنکھوں میں موت جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نہیں ڈرتا ہوں، لیکن جو حق کی بات کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، سب سے بڑا بغیرت اور بے شرم وہ آدمی ہوتا ہے۔ انسان اپنی مجبوریوں میں پھنس جاتا ہے۔ میں ایک آج پاکستان کی عوام کو ایک بات میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کی عوام ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے حکمران چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، پاکستان کی عوام یہ غلط کہتی ہے۔ یہ میں ثابت کرتا ہوں کیسے تم غلط ہو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، ہمارے حکمران ڈاکو چور نہیں ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ میں ایک مزدور آدمی ہوں، جب میں مزدوری پہ نکلوں گا تو مجھے اگر کوئی کہے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کیسے غلط کر رہا ہوں؟ میں تو مزدوری پہ جا رہا ہوں، میرا تو کام ہے مزدوری کرنا۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، ان کو کون بار بار منتخب کرتا ہے؟ ان کو بار بار منتخب کرو گے تو یہ یہی کام کریں گے، کیونکہ تم ان کو بار بار تم بار بار ان کا انتخاب کرتے ہو، تم منتخب کرتے ہو ان کا تو وہ کام ہے، انہوں نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ تم ان کو کیسے چور کہتے ہو؟ غلط تم ہو جو بار بار انہیں کو تم بار بار منتخب کرتے ہو۔ ان کا تو وہ کام ہے، وہ تو اپنا کام کریں گے، تو ان کو تم کہتے ہو چور، وہ چور ہیں، بے ایمان ہے وہ، ان کا تو وہ کام ہے، انہوں نے تو نہیں کرنا ہے، لیکن آپ ان کو بار بار کیوں انتخاب کرتے ہو؟ کیوں منتخب کرتے ہو ان کو بار بار؟ ان کو کہتے ہو یہ چور ہے، یہ بے ایمان ہے۔ نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے، آپ کی میری غلطی ہے، بار بار انہیں کو منتخب۔ میں شداد بادشاہ کا واقعہ بالکل شارٹ لفظوں میں کروں گا، قرآن مقدس میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ شداد بادشاہ جب اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں یہ نہیں کہ اس بحث میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ بچہ وہاں پہ پیدا ہوا یا ماں کے ساتھ پہلے پیدا ہوا ہوتا، ماں کے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا، طوفان آتا ہے، کشتی ٹوٹ جاتی ہے، جس تخت کے اوپر وہ ماں اور بیٹا ہوتے ہیں وہ تخت جو ہے بالکل الگ ہو جاتا ہے، تو وہ پانی کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کے اس عورت کی جا کے روح قبض کر لو۔ فرشتہ آتا ہے، جا کے اس کی روح قبض کر لیتا ہے، پیچھے وہ بچہ رہ جاتا ہے جو شداد ہوتا ہے بڑا ہو کر۔ وہ بچہ جو ہے وہ اللہ کا نظام تھا، بچہ چل رگڑتا جا کنارے پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر وہی بچہ بڑا ہو کر، اس کی تفصیل پہ بیان نہیں کر سکتا، پھر بڑا ہو کر جب اللہ کے ساتھ وہ بغاوت کرتا ہے تو اپنی جنت تیار کروا لیتا ہے۔ جب جنت تیار اس کی ہو جاتی ہے تو اس کو بلاوا آتا ہے، جی آپ کی جنت تیار ہو گئی ہے، آئیں آپ جنت کا آ کے افتتاح کریں، آگے آپ اپنے آگے جنت دیکھیں۔ باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں کہ جنت کے، اور یہ جنت کا جا کے افتتاح کرنا ہے، لیکن وہ جیسے ہی گھوڑے کے اوپر ایک پاؤں رکھ کے دوسرا اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی روح قبض کر لو، فرشتہ اس کی پھر روح قبض کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتے سے کہ تم نے اتنی روحیں قبض کی، اتنے لوگوں کی تم نے جان نکالی، تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں کسی پہ ترس بھی آیا کہ نہیں آیا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، ایک تو مجھے اس بچے پہ ترس آیا جب اس کی ماں کی میں نے روح جان نکالی وہ سمندر کے اندر، وہ اکیلا رہ گیا۔ ایک میں نے جب اس بادشاہ نے جنت بنائی، یہ جنت دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کی جان نکالی، مجھے اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے کو، جا آئے، تجھے 2 دفعہ ترس آیا اور ایک ہی آدمی پہ آیا، یہ وہی شداد ہے جو بچہ تھا، تو تم لوگوں کو بار بار انہی پہ ترس آتا ہے، انہی کو منتخب کرتے ہو تمہیں، پھر کہتے ہو جی ہمارے ملک کو یہ لوٹتے ہیں، یہ لوٹتے رہیں گے، تم ان کا انتخابات تم کرتے رہو، ان کو تم منتخب کرتے رہو، یہ تمہیں لوٹتے رہیں گے۔ غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، غریب کے پاس مزدوری نہیں ہے، آئے دن مہنگائی، غریب آدمی دکان پہ جاتا ہے، پیسے کچھ لے کے جاتے ہیں، آگے اس کے پاس کچھ جا کے نکلتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر۔ کرتے رہو تم بار بار، تم 30-35 سال سے انہی کے گھٹنوں میں بیٹھے رہو، اور تمہارے بچوں کے گھٹنوں میں یہ لوگ بیٹھیں گے۔ کوئی آدمی اگر ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے، تم لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔
میں زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. و ما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.